اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب بہن بھائیوں کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواہ صاحب آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اگر کسی بھائی کو یا بہن کو ریکارڈنگ کی پرمیشن چاہیے تو مجھے چیٹ میں مینشن کر دیں، میں ان کو الاؤ کر دوں گا۔ یہ صرف سہولت اگر آپ لیپ ٹاپ سے یوز کر رہے ہیں، موبائل سے انفارچونیٹلی یہ سہولت اویلیبل نہیں ہے۔ تو جی خواہ صاحب آپ اسٹارٹ کر بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 ہے، اس کا ترجمہ ہے: پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی کوہ طور پہ تو سورۃ طٰ کی آیات ہیں، انشاءاللہ اس آیت کا ریفرنس سورہ کا ریفرنس درمیان میں بھی آئے گا۔ تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی، تو یہ ہم سب کے لیے درخواست ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی پیدا کرے ہمارے لیے اپنی بات کرنے کے لیے۔ دوسری جو آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے، اس میں یہ فرشتوں نے کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اسماء کا، اور ان کو پیش کیا تو پھر فرشتوں نے اس پہ کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، منک سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، حقیقت میں سب جاننے والے سمجھنے والے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہمیں جو بھی جس مقام پہ بھی جو بھی ہے وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اسے ہمیں علم دیا ہے، اور ہمیں علم کو جو ہے انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو دین کا علم ہے یہ سب سے اہم علم ہے، اور اس کی جو ہے وہ افادیت جو ہے سب سے بڑھ کے ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سہیل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاء اللہ آپ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اس میں رہتے ہیں، اور جب آپ نہ ہو تو ہم آپ کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پہ دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پہ دکھا ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس میں جو مکسنگ ہے چیزوں کی بہت زیادہ، یعنی کہ حق کو جو ہے باطل کو حق کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، یہ الفاظ یوز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق کی ہمیں پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو حق کے طور پہ دکھائے، اور باطل کو باطل کے طور پہ دکھائے، ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیول 3 کے لیسن 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں جو ہدایات ہمیں ملیں گی: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو، جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، موت کو یاد کر کے خوشی پیدا کرو۔ تو انشاءاللہ یہ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 46 ہے سورہ بقرہ کی اس مضمون پہ، اور انشاءاللہ اس کو میں حاضر مطالعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ساتھ ساتھ ہم گرامر بھی سیکھیں گے۔ جیسے آپ کو علم ہے کہ ہم نے جب ختم کی تھی نماز تو اس کے بعد پھر لیول 2 شروع کیا تھا۔ لیول 2 شروع کیا یہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 37 تک، اور اس کے بعد لیول 3 ہم نے شروع کیا تو آیت نمبر 38 سے لے کے آیت نمبر 76 تک جو ہیں یہ آیات ہیں، جس کا ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ تو اس میں جو ہم نے پہلا جو لیول 2 کیا ہے، اس کی 1 سے 37 تک اس کی سمری جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے تھی اللہ کی تعریف تھی، ہدایت کی دعا تھی۔ یہ سورہ بقرہ کے 2 موضوعات تھے، پھر متقین کی صفات، متقین کافروں کے لیے ہدایت نہیں، مومنین کے لیے ہدایت، منافقین کے لیے ہدایت نہیں، پھر آگ کی مثال اور بارش کی مثال دی گئی، پھر قرآن کی ایک عام دعوت دی گئی: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو دعوت دی کہ جو اللہ کی بندگی کریں جس نے ان کو تخلیق کیا۔ پھر قرآن نے چیلنج دیا: وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم جو ہے وہ شک ہے اس میں تو اس ایسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو پھر اس کے بعد جو اگلا رکوع جو تھا اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی، فرشتے اور ابلیس کے ساتھ مکالمہ تھا، وہ اس میں رکوع شروع ہوتا تھا انفاذ سے: اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ رب نے ان کو کہا، ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا۔ تو انسان جو ہے بطور خلیفہ اس زمین میں ہے، ایک مقصد کے تحت، اختیارات کے تحت، پوٹینشیل کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس میں آگے جو ہمارے جو موضوعات ہیں وہ جو ہے وہ ہم 6 سے لے کے 10 تک جو اس میں کرتے ہیں، 6، 7، 8، 9 اور 10، یہ 5 صفحات جو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ چھٹا صفحہ زیر مطالعہ ہمارا، تو اس میں جو ہے جو آیات ابھی ہم نے کی ہیں سورہ بقرہ کی، جو ہمارے موضوعات تھے، بنی اسرائیل جو ہے اس میں شروع کا قصہ شروع ہوا تھا آیت نمبر 40 سے 42 تک، یہ پچھلے جو ہمارا سبق تھا لیسن 2 اس کی آیات ہیں،
ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کنٹینیوٹی کے لیے. اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد ہے تم اس کو پورا کرو، اور جو میرا جو عہد ہے تمہارے ساتھ اسے میں پورا کروں گا اور مجھے سے ڈرو. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس، یعنی یہ قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ، اور جو تمہارے پاس ہیں وہ اس میں اس کتاب کی تائید میں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بنو، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے تو اس لیے کہا کہ تم منکر نہ بنو. تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ کرو، نہ جانتے بوجھتے چھپانے کی کوشش کرو. یہ عقائد تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کتاب پہ ایمان لانے کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ جو اس کو لوگوں سے چھپانے کے بارے میں اور حق کو جو ہے مشتبہ کرنے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ ہدایت دی. آج کی جو ہمارا موضوع ہے اس میں جیسے یہ ہدایت اور اس کا نتیجہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی بات آ گئی، تو آج کے وہ اقیم الصلاۃ بات ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہدایت اور نتیجہ ہمارے ساتھ آیا، بنی اسرائیل کو دعوت آئی. تیسرا آیا نیک کام کرو، اس کی ڈیٹیل ہے نیک کام کی جو پوری انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. اور آخر جو اسی دن سے فتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها، اس دن سے ڈرو. تو یہ آیات نمبر 43 اور 46 آج ہمارے زیر مطالعہ، کیونکہ ایک آیت نہیں ہے، سیٹ آف آیات ہے 4 آیات کا. تو اس کا ترجمہ میں آپ سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کو دھیان سے اس کو کر لیجیے گا، باقی جو ہے وہ ایک ایک آیت کر کے ہم لیں گے. اور نماز قائم کرو اور زکات دو. یہ یاد رہے کہ یہ ہم نے جو رکوع شروع کیا ہے اس میں جو مخاطب ہے تو بنی اسرائیل اس کے مخاطب ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو پچھلا ہمارے سامنے بات آئی تھی وہی آئی تھی اس سے کہ یہ جو ہے وہ تم جو میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اس کو تم پورا کرو. اور پھر یہ کہا تھا کہ میں نے کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ، اور اس یہ کتاب میں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. لہٰذا سب سے پہلے اس کو یعنی کہ ان فرد جرم تھی جو ان پہ عائد کی جا رہی تھی، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈوائز کی وہ ہمارے سامنے کیا ان کو نصیحت تھی. یہ آج ہمارے لیے بھی ہے، یہ کتاب جو قیامت تک کے لیے ہے. اور جو رویے ہیں امت بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے سب سے پہلے بطور ایک قوم جو ہے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ایک ماڈل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. ان کے رویوں کو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں، اور ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ ہم ایسے تو نہیں ہو گئے، یعنی کہ قیامت تک کے آنے والے انسان اس میں اپنا ایک چہرہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھیں، انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے آئے گی. اور پھر ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کس قسم کے رویے چاہتے ہیں. تو یہاں کہ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. 3 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے. کیا تم لوگوں کو وفاداری کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حال یہ کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو مگر تم سمجھتے نہیں. اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک یہ بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں. ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی کہ وہ اس پہ انشاءاللہ یہ 4 آیات ہیں، اور انشاءاللہ یہ میں آپ سامنے پیش کروں گا. اس میں جو 4 مضامین ہمارے سامنے اس میں آتے ہیں، ہدایت اور نتیجہ ہے اس میں، اور اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ دعوت ہے، پھر نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو. تو یہ 4 چیزیں ہمارے سامنے آئیں جو کہ 6 صفحے میں تھیں. تو 3 ہم کر چکے، 2 کر چکے ہیں، ہدایت نیک کام کرو. انشاءاللہ آج ہمارے سامنے ہم اس کو رکھیں گے. تعارف لیتے ہیں اس کا، آلریڈی تعارف ہم کر چکے ہیں، آگے چلیں گے. پچھلی 3 آیات ایمان اور عقائد کے متعلق تھیں. ان 4 آیاتوں میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 43 سے 46 تک، اس میں جو اعمال صالحہ کی تلقین ہے، اور ان میں سے جو اعمال سب سے اہم ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں جو اسباق ہے ہمارے لیے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، توازی اختیار کرو، نمبر 1، جس بات کو حکم دیتے ہو اس پہ عمل کرو، نمبر 2، اور صبر نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، نمبر 3، اور موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو. اور خود اس سے جو نماز پڑھنا خود بخود آسان ہو جائے گا. تو یہ 4 جو اس میں ہمارے سامنے آئیں گے. اب دیکھتے ہیں کتنا آسان ہمارے سامنے ہو گیا. تو پہلی جو لائن ہے اس میں 2 نئے الفاظ ہیں، دوسری لائن میں بھی 2 ہیں، تیسری لائن میں بھی 2 ہیں، چوتھی میں 1 ہے، اور 5ویں میں 1 ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم 80% سیکھ چکے ہیں. اب یہ ہر لائن میں 9 الفاظ آتے ہیں، ان میں سے 7 الفاظ ہمیں آتے ہیں جو ہم ریوائز کر رہے ہیں، اور 2 الفاظ نئے جو ہم سیکھ رہے ہیں. اس کا لفظی ترجمہ دیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ہر جگہ پہ اپنا ایک موضوع ہے، لیکن یقیناً ہم جو اس کی تفصیل میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے. تو تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو وہ ایک کیونکہ موضوع نماز نہیں ہے تو اس لیے اس پہ پوری ڈیٹیل میں، یا زکوٰۃ نہیں ہے اس میں نہیں جا سکیں گے. تو یہ کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی
تو سب سے پہلا حکم جو تھا وہ نماز کے بارے میں تھا. سورہ طٰہٰ جیسے میں نے پہلی آیت میں آپ کو ریفر کیا تھا کہ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے. اس میں ڈیٹیل ملتی ہے ہمیں تفسیر کے ساتھ بنی اسرائیل کی اور موسیٰ علیہ السلام کی. یا سورہ بقرہ میں ملتی ہے, سورہ طٰہٰ میں پھر ملتی ہے. تو اللہ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یعنی یہ پہلا حکم جو تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے, ان کے لیے بھی یہ پہلا حکم تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں تو انہوں نے بھی جو بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ مجھے جو نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہ پہلا حکم ہے. تو ہمیں یہ دیکھیں گے یہ اب یہاں پہ بھی جو یہ ڈیٹیل ہمارے سامنے شروع ہوئی ہے اعمال صالح کے, اس میں سب سے پہلے حکم جو ہے اقامت الصلاۃ کا ہے, نماز کا سب سے پہلے حکم ہے. اور پھر اقامت الصلاۃ اور آت الزکوٰۃ یہ دونوں اکٹھے قرآن پاک میں 50 ٹائمز آئے ہیں. یہ نماز اور یہ جو نا یہ مجموعہ ہے ان کا, نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. تو اس میں انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے نماز قائم کرنے سے انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم ہوتا ہے, حقوق العباد اس میں قائم, اور زکوٰۃ دینے سے انسان کا تعلق جو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے. یعنی جو اللہ نے دی ہے اس میں سے ہم دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. تمام شریعت کی بنیاد در حقیقت نماز اور زکوٰۃ پر ہے. نماز ان احکامات کا سرچشمہ ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں, اور زکوٰۃ جو ہے وہ ان تمام احکام کا منبع ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں, حقوق اللہ بھی آگے اور اس میں حقوق العباد بھی آگے. اس میں جو ہے وہ یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ آیت مبارکہ ہے جو اس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد کیا تھا کہ ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. نمبر 1 اگر تم نماز قائم رکھی, نمبر 2 زکوٰۃ دی, نمبر 3 میرے رسولوں کو مانا, ان کی مدد کی, نمبر 4 اپنے اللہ کو اچھا کر دیا. یعنی کہ ایک زکوٰۃ ہے اور ایک اللہ کو اچھا کرتا ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ کمپلسری ہے, یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے کمپلسری, ایک آپشنل ہے. یعنی کہ آپ جو ہے وہ اپنے رب سے بہتر تعلق کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ جو پھر جو ہے وہ اس کی راہ میں اور زیادہ خرچ کرتے ہیں, جو بھی اللہ نے دیا اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, تو وہ جو ہوگا نمبر 4 اللہ کو. لیکن نمبر 1 جو ہے وہ نماز ہے. تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا, تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو اس نے دراصل سواء سبیل گم کر دیا. اسٹریٹ وے جو تھا, جو سیدھا راستہ تھا, جو صراط مستقیم تھی, وہ اس نے گم کر دی. تو 4 چیزیں ہمارے سامنے آئیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا, جس آیت کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ تم نماز قائم کرو گے, زکوٰۃ دو گے, میرے رسولوں کو ماننا, ان کی مدد کرنا, یعنی کہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے, اور اللہ کو اچھا کر دینا. پہلی چیز جس کا ذکر ہے وہ نماز قائم کرنا ہے. اس طرح جہاں بنی اسرائیل کے دور زوال اور انتہاء کا ذکر کیا گیا ہے, وہاں سب سے پہلے ان کے اندر جس چیز کے غائب ہونے کا ذکر کیا گیا وہ نماز ہے. اسی کے غائب ہونے کے نتیجے میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ شہوات اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے, اور زکوٰۃ دینے کے بجائے وہ لوگ سود کھانے لگے. یعنی بالکل اپوزٹ, جو اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کے اپوزٹ کیا, تو پھر جو ہے وہ دور چلے گیا, اور ان کا جو ہے وہ دور. آج ہم بھی دیکھیں تو کہاں کھڑے ہیں ہم, مسجد میں کتنے % جو لوگ جو ہیں نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا جو اس پروگرام میں ہم شامل ہیں, تو یہ چیز ہمارے سامنے آ چکی ہے. جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمارے ساتھ ہوتی ہے. جب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمارے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں, تو انسان بھی شہوات اور خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے جب زکوٰۃ بند کر دیتے ہیں تو لوگ سود کھانا شروع کر دیتے ہیں. زکوٰۃ دینے کا مطلب کہ انسان مال سے محبت نہیں کرتا, اللہ کے حکم سے محبت کرتا ہے, تو پھر اس کی راہ میں دیتا بھی ہے, اور جو اللہ کو بھی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ بڑھ کے دیتا ہے اس سے زیادہ, جو کہ اس کے لیے کمپلسری ہے دینا. تو ورنہ کیا کرے گا, وہ سود کی طرف چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والا اور زکوٰۃ دینے والا بتائے, اور ہمیں جو ہے وہ سود سے لعنت سے بچائے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 تھی. دوسری آیت آپ سے رکھتا ہوں سورہ مریم کی, اس رویے کی, جس میں اس آیت میں ذکر کیا گیا وَخَلَفَ مِن بَعْدِ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اور پھر جب ان میں سے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے, یعنی کہ جو لیڈر بنے, جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی, بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کا انجام سے دوچار ہوں گے. یہ 2 چیزیں ہیں. اس میں جو ہے وہ ہم اپنے حالات کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں, اپنے گھروں کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں, اور مین چیز یہ ہے کہ اس کو امپرومنٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. وامر بالمعروف و نہی عن المنکر یہی ہے کہ نیکی کو دینا اور برائی سے روکنا, یہ ہمارا ٹارگٹ ہدف ہونا چاہیے. دوسری آیت مبارکہ سورہ اعراف کے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ
ان لا نضيع اجر المصلحین، یہ بالکل اس کے پازیٹیو اس میں ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب کی پابندی کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے ان کے مطابق اپنے رویوں کو جو ہے اپنانا، اور دوسرا نماز قائم کرنا۔ اس میں پھر جو بات آ رہی ہے نماز، بار بار آتی ہے نماز کے بارے میں، اور قرآن پاک بھرا پڑا ہے اس کی تلقین سے۔ اس میں یہ ہے اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے، واتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا، ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ جیسے میں نے کہا اس میں 3 احکامات ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رکوع کرنے والے رکوع کرنا، یہ جماعت کے ساتھ۔ رکوع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آگے کی طرف جھک جانا، تواضع ظاہر کرنا، فقر اور غربت سے پست ہو جانا۔ قرآن مجید میں عام طور پر اس سے مراد جو ہے نماز ہوتی ہے، تو لیکن اب جو ہے کیونکہ آپ اس ریفرنس سے جائیں کہ بنی اسرائیل کو یہ جو ہے نا وہ حکم دیا جا رہا ہے، تو اس میں جو انشاءاللہ اس میں آگے آئے گی کہ نماز، اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کو ہمیں اللہ کو یاد کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ رکھنے اور مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز کے بہت فائدے ہیں، جیسے وقت کی پابندی، دوسروں سے سیکھنا، ہم خیال لوگوں سے ملاقات اور دوسرے کی خبر گیری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جب قدم اٹھا کے مسجد کے جاتا ہے تو ہر قدم پہ جو اس کو 27 نیکی ملتی ہیں، اور جب وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو جو ملٹیپلائی بائی 27 ہوتی ہے کہ جو جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے حساب سے، یعنی کہ وہ نماز جو اس کو کہاں سے کہاں اجر میں چلی جاتی ہے اگر جو ہے نماز ورکعوا مع الراکعین جماعت کے ساتھ سب کے ساتھ پڑھی جائے۔ اب ایک حدیث پاک لیتے ہیں، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہوگا، اگر وہ خراب نکلی تو ناکام اور نامراد ہوگا۔ اس لیے اور اگر اس کی فرض نماز میں کمی ہوگی تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کوتاہی نفل سے پوری کر دی جائے گی، پھر اسی انداز میں سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلے جو محاسبہ ہوگا وہ نماز کا ہوگا، سب سے اسی میں اگر آدمی ناکام ہو گیا تو پھر وہ نکال دیا جائے گا اس میں سے، باقی کا پھر محاسبہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوتا ہے، ہمیں نماز کو اللہ تعالیٰ قائم کرنے والا بنائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق جو ہے نماز چھوڑ دینا ہے۔ ہم سعودی عرب میں آپ لوگ بھی ہیں، جو کچھ لوگ پاکستان سے ہیں، میں وہاں پہ رہا ہوں، تو ایک محفل میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اس میں مسلمان کون ہیں، مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، جب اذان کی آواز آئے گی جو اٹھ جائے گا وہ مسلمان ہوگا، جو اس میں آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، اور جو بیٹھے رہیں گے جو اذان پہ ہلیں گے نہیں تو وہ جو ہے آپ کہیں گے یہ غیر مسلم ہے۔ تو اب اندازہ کریں گے کہ مسلمان میں بیٹھا رہے گا تو ان میں شامل ہو جائے گا، لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی تو اٹھ جائے گا، اللہ اکبر کی آواز تو اٹھ جائے گا، تو وہ مسلمان ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک آپ دیکھ لیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، ورنہ اس گروپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور جب اذان کی آواز سے جو کھڑے ہو جاتے ہیں ہم انہیں ان میں سے شامل کریں۔ وہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے نہیں، اس میں ہوتا تو کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، اس میں جو گروپ ہے اس میں، تو ہم جو ان میں نہ شامل ہو جائیں کہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ مال کی وجہ سے بنی اسرائیل زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیا کرتے تھے۔ مار راکعین دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے وہ مالدار ہوں یا غریب، مزدور ہوں یا حاکم، اس سے تکبر ختم ہوتا ہے اور تواضع پیدا ہوتی ہے، یعنی سب مل کے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کے علماء جو وہ یا ان کے بڑے لوگ جو تھے وہ مل کے نماز نہیں پڑھتے تھے، کلاسز تھی۔ ابھی آپ دیکھیں جو یہودی ہیں ان میں کلاسز ہیں، وہ کسی اور کو جو ہے وہ سمجھتے کچھ نہیں ہے، بالکل یہی ان کی ساری جو ہے وہ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے تکبر کے ساتھ۔ اس کی مشق کرتے ہیں، میرے ساتھ انمیوٹ کر دیجیے گا کسی بھائی کو۔ واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز، واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز، واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جیسے شروع میں ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جو نئی ورڈز آئیں گے، اس میں لفظ آئیں گے، ان کو ڈارک کیا جائے گا، تو ان کو ریپیٹ کیا جائے گا تاکہ جو وہ ہمارے ذہن میں زیادہ بیٹھ جائیں۔ تو اس میں یہ انویٹیشن صرف وہ نہیں ہے کہ میں اور یہ بھائی جو ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ سب جو بھی اس کو سن رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو نماز، واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز،
वातु ज़कात और अदा करो ज़कात, 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 वरकऊ मर्राकीन और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, वरकऊ मअर राकिईन और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, वरकऊ मर्राकीन और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। वरकऊ मअर राकिईन और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। मैं अरबी पढ़ूंगा, आप इसका तर्जुमा कीजिएगा। वाकीमुस सलाता और नमाज कायम करो, वातु ज़काता और ज़कात अदा करो, वरकऊ मर्राकीन। और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। आगे चलते हैं, अगली आयत में होता है अतामुरून अन्नासा बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। क्या तुम हुक्म देते हो दूसरों लोगों को नेकी का और तुम भूल जाते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, फिर क्या तुम समझते नहीं हो? ये एक दूसरा उनका जो रवैया, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत जो उनकी थी उसके बारे में पहला हुक्म जो है उसके मुताबिक बनी सील, और फिर ये हमारे बारे में भी। तो क्या इसमें जो दूसरा तर्जुमा किया है बिर का, तो उसमें जो है वो वफादारी किया, मुझे तर्जुमा पसंद आया। इसमें मीना इस्लाही साहब ने भी और डॉक्टर असलम सिद्दीकी साहब ने भी इसको इस तरीके से लिया था, अमरुन अन्नासा, क्या तुम लोगों को वफादारी का हुक्म देते हो, यानी ये उलमा के साथ है कि क्या तुम लोगों को वफादारी का हुक्म देते हो। आज हमारे उलमा के साथ होगा, क्या तुम लोगों को वफादारी, इनके उलमा और अकाबिर को मुखातिब करके ये बात कही जा रही है कि अवाम को तो बड़े ज़ोरों से हुकूक व फ़राइज़ अदा करने की तलकीन करते हो, लेकिन ये तलकीन करते हो तो अपने आप को क्यों भूल जाते हो। अतामुरून अन्नासा बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, और भूल जाते हो अपने आप को। अफल अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। तंसौना, तुम सब भूल जाते हो। तंसौना ये जमा का सीगा है, तंसौना तुम सब भूल जाते हो, ये हम करेंगे तंसौना, ये हमारा इशारा होगा, तुम सब भूल जाते हो। मतलब ये नहीं कि बेअमल आदमी को इससे एक चीज़ और ये इसमें इन्होंने जो डिस्कशन में लेके आए हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब, उसमें और मैंने और भी जगह पढ़ा है, उसमें यह है कि जो है ना, एक आदमी अगर खुद एक नेकी काम नहीं करता तो ये नहीं कि किसी को कह नहीं सकता, ये जो है उसको करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि बेअमल आदमी वाज करना जायज़ नहीं, मतलब ये है कि वाज को बेअमल आदमी बेअमल नहीं होना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए। मतलब ये जो मेन थीम है ये नहीं, यह है कि जो इंसान को बेअमल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं किसी को नहीं, मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, ये मेन इसमें ये आएगा, मुझे ज़कात देनी चाहिए। तो मैं दूसरों को मैं कहूँगा। उसमें कई दफ़ा ये होता है कि आप जब दूसरों को कह रहे होते हैं तो खुद आपके सामने एक आईना आ जाता है और वो आपको मजबूर करता है कि आप दूसरों को कह रहे हैं, खुद क्यों नहीं कर रहे। तो आप जब उसकी तरफ जाते हैं फिर अमल की तरफ चले जाते हैं। ततलूना, तुम सब तलावत करते हो, सब तुम पढ़ते हो। तलावत जो है उसमें सिर्फ ज़ुबान से पढ़ना नहीं है, उसमें समझना भी शामिल है, उस पर गौर व फिक्र करना भी शामिल है, उस पर अमल करना भी शामिल है। तलावत उस वक्त मुकम्मल होती है जब उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए और उस पर अमल किया जाए, तब तलावत मुकम्मल होती है। अंतुम ततलून किताब, जबकि तुम किताब पढ़ते हो। अफला ताक़िलून, अफला अलिफ क्या, ला नहीं, ताक़िलून तुम अकल रखते, अफला ताक़िलून क्या तुम सब अकल नहीं रखते। ये दोबारा मैं इसका तर्जुमा दूसरी उसमें आसान पेश कर रहा हूँ। क्या तुम लोगों को वफादारी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि ये कि किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम समझते नहीं हो। बिर जो है अल्लाह को राजी करने की नीयत से नेक काम करना, जो असल में इसकी जो डेफिनेशन है वो नेकी है। इसलिए कि तुम अल्लाह का हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, इसका असल वर्ड जो है वो अल्लाह को राजी करने की नीयत से नेक काम करना, ये बिर है। जैसे अल्लाह की इबादत, वालिदैन की खिदमत, अच्छे अखलाक, अदल इंसाफ, इंसानियत की खिदमत, ये सब के सब जो है ना वो जितनी नेकियां वो बिर में शामिल होंगी। बिर अल्लाह ये और दूसरों को अच्छे काम को हुक्म देना मुस्तकिल एक जिम्मेदारी है, जैसे और खुद अच्छे काम करना एक अलग जिम्मेदारी है। हमें दोनों काम बेहतर तरीके से करते रहना चाहिए, यानी कि अपने अच्छे काम करने का हुक्म भी देना और खुद अच्छे काम करना, दोनों जो है हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। जिस बात की आप तबलीग करते हैं उस पर अमल भी कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई यूं कहता रहे कि मैं खुद अमल नहीं करता, इस लिए मैं इसको हुक्म नहीं दूंगा। इसमें जो है डिटेल हमें मिलती है, मुफस्सिरीन ने इसमें लिखा है कि इस आयत से मुखातिब अगरचे उलमाए यहूद से है, उनको मलामत की जा रही है कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये तलकीन करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते रहो और दीन इस्लाम पर कायम रहो, मगर खुद नफसानी ख्वाहिशात से इतने मगलूब थे कि इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार ना थे। ये हर उस शख्स की मजम्मत है जो दूसरों को तो नेकी और भलाई की तरगीब देता है मगर खुद अमल ना करे, दूसरों को खुदा से डराए और खुद ना डरे। ऐसे शख्स के बारे में हदीस में हौलनाक वईद भी आई है
تن سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ زبان اور زبانیں آگ کے کینچے سے کترے جا رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ آپ کی امت کے دنیا دار وائز ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر اپنی خبر نہیں دیتے تھے. ابن کثیر نے اس کو نوٹ کیا ہے. اب اس کو اور آیت مبارکہ جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا اس کو ملا لیں اور اس حدیث کو ملا لیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ہے کہ جو آپ نے معراج کے موقع پہ حالت دیکھی تھی, اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں جو ہے عمل کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے. میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کیجیے گا. اتامرون الناس, کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو, اتأمرون الناس, کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو, اتامرون الناس, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو, اتأمرون الناس, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو, بالبر, نیکی کا, بالبر, نیکی کا, وتنسون انفسکم, اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو, وتنسون انفسکم, اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو, وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب, وانتم تتلون الکتاب, اور حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب, افلا تعقلون, کیا پھر تم سمجھتے نہیں, افلا تعقلون, کیا پھر تم سمجھتے نہیں. اس میں جو ورڈ دو گرین ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے. بالبر, نیکی کا, بالبر, نیکی کا, بالبر, نیکی کا, بالبر, نیکی کا, افلا تعقلون, کیا پھر تم سمجھتے نہیں, افلا تعقلون, کیا پھر تم سمجھتے نہیں, افلا تعقلون, کیا تم پھر سمجھتے نہیں. افلا تعقلون, کیا پھر تم سمجھتے نہیں. میں عربی پڑھوں گا, آپ اس کی جو وہ اردو ترجمہ کیجیے گا. اتامرون الناس, کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر, نیکی کا, وتنسون انفسکم, اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو, وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب, افلا تعقلون. کیا پھر تم سمجھتے نہیں. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. تو اگلی آیت مبارکہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے, اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں. تو اس میں یہ پھر دوبارہ ہم نے پہلی آیت میں وَاسْتَعِينُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, یہاں پہ دوبارہ پھر جو ہے نماز کے بارے میں آ رہی ہے. اس کی ہم اہمیت دیکھیں کہ ریپیٹڈ ایک آیت کے بعد پھر جو ہے نماز کا ذکر آیا, اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ بتایا کس طریقے سے جو ہے اس پہ پابندی کی جا سکتی ہے, کس طریقے سے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. اس میں کہا کہ وَاسْتَعِينُوا, تم سب مدد طلب کرو, یعنی اگر تم نیکی کے راستے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یعنی کسی کام میں بھی اگر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو اس میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور نماز, اور ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی. اب تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں صبر کے بارے میں. صبر کے لفظ میں نے روکنے اور باندھنے کے ہیں. اس سے مراد ارادے کی وہ پختگی, عزم کی وہ پختگی اور خواہش نفس کا وہ کنٹرول ہے جس سے ایک انسان نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب اور ضمیر کے پسند کے راستے پہ لگاتار بڑھتا چلا جائے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے, اس نے تو کہا تھا نا میں آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اور تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا, ان کو نہیں آنے دوں گا. تو وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو اگر ہم نے اس سے بچنا تو ہمارے لیے جو فارمولہ تو ایک تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور دوسرا یہ کہ ہم مدد حاصل کریں صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو پھر یہ ہم اس راستے پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اخلاق صفت اپنے اندر پرورش کرو اور باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز پابندی کرو. یعنی یہ جو صبر ہے اخلاق صفت ہے, اور باہر سے جو ہے وہ پابندی ہے وہ نماز ہے. یعنی دونوں طریقے سے تم اس سے بچ سکتے ہو. اور معرف القرآن میں اس کی جو تشریح دی ہے مفتی شفیع صاحب نے وہ ہے کہ نماز جب جہاں کم ہو جائے, کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی اور پستی ہے, جب نماز کو صحیح سے ادا کرنے کی عادت ہو جائے تو ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور پستی کا صبر رہنے لگتا ہے, جسے تکبر اور جہاں یعنی کہ جو خواہش ہوتی ہے انسان کے بڑے ہونے کی وہ گھٹ جاتی ہے. اس میں اللہ علی الخاشعین, اللہ مگر, علی الخاشعین پر, خاشعین عاجزی کرنے والوں پر, یعنی کہ اللہ علی الخاشعین مگر عاجزی کرنے والوں پر یہ دشوار نہیں ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی اللہ کی اطاعت میں مشکلات کے سامنے ہو تو صبر اور ایمان کے ذریعے, نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کیجیے, اس لیے کہ نماز اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بناتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر, یہ بڑی اہم حدیث ہے, توجہ سے سنیے گا, کہ جو شخص اپنے اوپر
زور ڈال کر صبر کرتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے صبر پہ، تو اللہ تعالیٰ اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے. یعنی کہ انسان نیت کرتا ہے کہ میں نے رکنا ہے اسے برائی سے یا اچھا کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر مدد فرماتے ہیں. اور کسی کو صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پناہ خیر نہیں مل سکتی. صبر جو ہے تو وہ بڑی، جس میں سورہ عصر جو ہے اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو 4 صفات بیان کی تھی اس میں ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس میں بھی 4 صفات میں ایک صفت جو تھی وہ تھی صبر کی تھی. اب جو دوسرا اہم اس میں آیا وہ خاشعین ہے، والخاشعین عاجزی کرنے والوں پر. تو خشوع جو ہے اس کے بارے میں نے کچھ چیزیں کلیکٹ کی ہیں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. خشوع سے مراد قلبی سکون اور انکساری ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں اطاعت آسان ہو جاتی ہے. کبھی اس کے آثار بدن پر ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ وہ با ادب، متواضع اور شکستہ قلب نظر آتا ہے. اگر دل میں خدا خوف اور تواضع نہ ہو تو خواہ ظاہر میں کتنا ہی با ادب اور متواضع ہو، وہ خشوع کا حامل نہیں ہوتا. جس کی نماز سے بے حیائی اور برائی سے نہ روک سے وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی اور برائیوں سے نہیں روکتی. معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور، یعنی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس میں خشوع نہیں ہے، غفلت ہے. جو خشوع کا اپوزٹ ہے وہ غفلت ہے، تو وہ جو اس کو دور کر دیتا ہے، تو یہ مقصد جو ہے نماز کا وہ حاصل نہیں ہو پاتا. یہ معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے اس کی تشریح کی ہے. تفہیم القرآن میں سید مودود رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خشوع کے اصلی معنی کس کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار و انکسار کرنا. اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی. دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت اور جلال سے مرغوب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، ہیبت زدگی کے ساتھ سارے اثار اس پہ طاری ہو جائیں. تو یہ ایک دل کا خشوع ہے، ایک جسم کا خشوع ہے. نماز کے خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے، اور یہی اصل نماز کی وہ ہے کہ انسان کے دل میں بھی خشیت ہو، بتاؤ کہ میں اپنے رب کائنات کے سامنے میں کھڑا ہوں. یہ انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے. حدیث میں آتا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیلتا جاتا ہے. اس پر آپ نے فرمایا لو خشیہ قلبہ خشیۃ جوارہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر خشوع طاری ہو جاتا ہے. یعنی دل کا جو خشوع ہے وہ جسم پہ ظاہر ہو جاتا ہے. نماز میں خشوع کے بارے میں ہے کہ ان ظاہر آداب کے ساتھ یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے سے پرہیز کرے. بلا ارادہ خیالات ذہن میں آئیں تو آتے رہیں، یہ نفس انسانی کی ایک فطری کمزوری ہے. لیکن انسان کو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور جو کچھ زبان کہہ رہی ہو وہی دل سے عرض کرے. اس دوران اگر بے اختیار دوسرے خیالات آ جائیں تو جب بھی آدمی کو اس کا احساس ہو تو اسی وقت اپنی توجہ ان سے ہٹا کر نماز کی طرف پھیر لینی چاہیے. ہم نے نماز کے جو پورا کورس ہم نے اس کو پڑھا ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اس میں یہ کہ ان کی معنی اور مفہوم کو اگر ذہن میں جو تازہ رکھا جائے تو نماز میں خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی کہ خیالات تو آئیں گے، خیالات میں تو یہ ہے کہ خیالات کو لے کے آگے بڑھنے سے پہلے انسان جو ہے وہ رک جائے، اس کے ذہن میں آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرے نماز کے اوپر. میرے ساتھ اس کی ریوائز کیجیے گا. وستعینوا، تم مدد حاصل کرو، وستعینوا، تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، الا علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، اور مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، خاشعین، عاجزی کرنے والے. خاشعین، عاجزی کرنے والے. اس میں لفظ اللہ ہے، اللہ ایکسیپشن ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ دشوار ہے، اللہ مگر نہیں، اللہ کا مطلب مگر نہیں، ایکسیپشن ہے، اللہ ایکسیپشن ہے. الا الفاسقین جیسے ہے کہ جو وہ ایسے الا علی الخاشعین کہ سوائے یہ مگر ان کے لیے نہیں ہے جو خشوع کرنے والے ہیں. تو اس لیے ہم نے خشوع کی بڑی تفصیل کے ساتھ آج کے پروگرام میں دیکھی. الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا. اگلی آیت کا حصہ لیتے ہیں. الذین یظنون
अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसी की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। आदमी जिसके मुतल्लक देखे बगैर जो राय कायम करता है उसको जन कहते हैं। इस तरह राय पर बिलुम चूंकि यकीन नहीं हुआ होता, जन का लफ्ज़ कुछ शक के हम मानी भी बन जाए। लेकिन इसमें जन के जो है बहुत से मानी है। जो यहाँ पे जन का मानी इस्तेमाल हुआ है वो यकीन का हुआ है, यानी जन मोस्टली हम जो है उससे शक के मानी में लेते हैं, लेकिन उसके मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है। अगर तफसीर देखनी हो तो आप जो है वो फिर इसमें तदब्बुरुल कुरान में बड़ी डिटेल डिस्कशन है वो देख सकते हैं, और डॉक्टर असलम सिद्दीकी साहब की जो तफसीर है रूहुल कुरान उसमें भी इसकी डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो यकीन के मानी में आया है। अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, और वो मुलाकात करने वाले अपने रब से। मुलाकू सब मिलने वाले हैं, मुलाकू जमा का सीगा है, मुलाकू सब मिलने वाले हैं। वो अन्नहुम, और ये कि वो, यानी मुलाकू यानी जो शख्स अल्लाह का फरमाबरदार ना हो, आखिरत का अकीदा न रखता हो, यानी कि उसके लौटने वाला है, तो उसके लिए नमाज की पाबंदी ऐसी मुसीबत है जिसको वो गवारा नहीं कर सकता। मगर जो बरदाए रगबत अल्लाह के आगे सर इताअत खाम कर चुका हो, जिसे ख्याल हो कि वो मर कर अपने रब के सामने जाने वाला है, तो उसके लिए नमाज अदा करना बल्कि नमाज छोड़ना मुश्किल है। हमने पहले जो है वो खाशीन की बात आई थी। अब जो अगली आयत वार के इसमें जो दूसरी बात आ रही है कि अगर इंसान के को यकीन हो कि मैं अपने रब से मिलना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए, और मैंने उसकी तरफ लौटना है, तो फिर उसके लिए नमाज जो है वो मुश्किल नहीं है। इन्नहुम इलैहि राजिऊन, कि उसकी तरफ लौटने वाले हैं। इस बात का यकीन हो कि आखिर के सारे मामलात सिर्फ अल्लाह वाद और शरीक के पेश होने वाले, वही जज़ा और सजा देने वाले। फिर नबी वसल्लम की हदीस जो हमने पढ़ी कि सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो नमाज का होगा, और जो कुछ वो दे वो पूरे अदल इंसाफ के साथ देगा, और किसी मजाल ना होगी कि उसके फैसलों पर असरअंदाज हो सके या उसके गजब से बच सके। तो इसकी मेरे साथ मशक कीजिएगा। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग जो यकीन रखते हैं, वो लोग जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से। कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से। अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से। कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, कि वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। और ये कि वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये मैं इसको स्किप करूंगा टाइम के हिसाब से, और इसको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें जो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डिस्कशन का, वो ये है कि हमेशा हम इस पर गौर व फिक्र करने के बाद तसव्वुर एहसास से इसे देखें कि हमें अपनी ज़िंदगी में इसको क्या चला सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग है वो यह दुआ के साथ है कि अल्लाह मुझे तबलीग, जिस बात में तबलीग करता हूँ मुझे उस पर अमल करने वाला बना, और नमाज को कायम करने वाला बना। उसके बाद हम ये है कि जो हमें यहाँ बताया गया कि मौत यानी कि खुशू और मौत दो ऐसी चीज़ें जो इंसान को अल्लाह के साथ जो है वो इस तल्लुक़ को मजबूत करने के लिए बाज बनती हैं। तो इंशाल्लाह मैं मौत को याद करने की गर्ज से कब्रिस्तान जाऊँगा और सब्र करूँगा गोया मैं खुद कब्र में दफन हूँ। तो ये तो हक है, जो सबसे बड़ी हकीकत है वो मौत है, और इंसान ने जो है जानना है। हमारे आस पास हम देखें, हमारे बड़े अजीज जो हैं वो उठ जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, अमाल मुनक़ते हो जाता है। ये मोहलत है अल्लाह ताला ने दी हुई है। ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा जो है इनाम है, जो आज हम जिस सांस ले रहे हैं, हमें जो है अपने रब की अताअत में और जो अल्लाह के अहकामात उस मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं अस्मा और जो अफ़आल हैं, नफ्स अनफुस इसकी जमा है, और उसके बाद किताब कुतुब इसकी जमा है, और कबीर इसका अपोजिट जो है वो सगीर है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हैं, हम इसको जानते हैं। आगे हम चलेंगे अफ़आल में। अफ़आल हम सबसे 3 अफ़आल लेते हैं। पहले हम सेहतमंद अफ़आल लेते हैं, फिर हम जो है वो वीक लेटर्स वीक जो हरूफ हैं उनसे कमज़ोर अफ़आल लेते हैं, और फिर मज़ीद फ़ी लेते हैं। जब हम अभी जब मज़ीद फ़ी हमने शुरू किए हैं तो हम दोनों लेंगे। इसमें राका, आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। राका उसने रुकू करना, उसने रुकू किया। राका यरकू इरक़े, इरक़ा, राका यरकू इरके, राके रकू, राके रुकू, राका यरकू इरक़े, राका यरकू इरके, राके डैश रकू। राके रुकू। अगला लफ्ज़ जो है वो है तामरूना, हमारा उसने हुक्म देना, हमारा उसने हुक्म दिया।
यामुरु हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, आमिर हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दे गया, अमर हुक्म, अमरा यामुरु मुर, अमरा यामुरु मुर, अमरा यामुरु मुर, अमरा यामुरु मुर, आमिर मामूर अमर, आमिर मामूर अमर, आमिर मामूर अमर। आमिर मामूर अमर। अगला लफ्ज़ जो है वो ताक़लून, अकला, अकला समझना या अकल अगर रखना, अकला उसने समझा, याकुल वो समझता है, इक़िल समझ, आकिल समझने वाला, माकूल जिसको समझा गया, अकल समझना, अकला याकिलु इक़िल, अकला याकिलु इक़िल, आकिल माकूल अक्ल। आकिल माकूल अकल। अगला वर्ब जो खाशीन है, खाशीन का खशा, खशा आजिज़ी इख्तियार करना, खशा उसने आजिज़ी इख्तियार की, यक्षऊ वो आजिज़ी इख्तियार करता है, इक्शा आजिज़ी इख्तियार कर, खाशे आजिज़ी इख्तियार करने वाला, खुशू आजिज़ी। खशा यक्षा, यक्षाऊ इक्शा, यक्ष खशा यक्षउ इख्शा, खाशी डैश खशू। खाशी डैश खुशू। आगे राजा है, राजिऊन यानी कि लौटना, राजा वो लौटा, यरजिऊ वो लौटता है, इर्जे लौट, राजे लौटने वाला, डैश रजू लौटना, राजा यरजिऊ इर्जा इर्जे, रजा यरजिउ इरजि, राजा यरजिऊ इर्जे, रजा यरजिउ इरजि, राजे डैश रुजू। राजे डैश रुजू। आगे हम देखते हैं वीक लेटर, तनसौना, नसिया इसमें या आ रहा है इसलिए ये वीक है, नसिया भूलना, नसिया वो भूला, यंसा वो भूलता है, इंसा भूल, नसिया यंसा इंसा, नसिया यंसा इंसा, नसिया यंसा इंसा, नसिया यंसा इंसा, नासिन मनसी निसियान। नासे मनसी निसियान। अगला जो वर्ब है वो यतलूना, तला तलावत से है, तलावत करना, तला यतलू उतलू, तला यतलू उतलू, तालिन मतलू तिलावा। तालिन मतलू तिलावा। अगला जो वर्ब है जन्नूना, जन्ना से है, ये इसके हमने खासी स्टडी किया लेवल 2 में, यकीन रखना, गुमान करना, जन्ना युजुन्नु जुन्ना, जन्ना यजुन्नु जुन्ना, जान मजनून जन। जान मजनून जन। जज़ाकल्लाह खैर। आगे हम अब देखेंगे ग्रामर को, कोई अनाउंसमेंट हो आप तो आप कर लें।